السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے وقت کے دوران شام ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس میں لبنان، اردن اور فلسطین کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ ایک بہت بڑی اسلامی ریاست تھی اور یہاں مشہور تھا شیشہ گری کا کام۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ والوں نے اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں پر شراب عام کر دی۔ اب وہ لوگ جو شیشے بناتے تھے، اب وہ شیشے کے پیالے بنانے لگے، شیشے کے جام بنانے لگے۔ اہل مغرب نے اس بات کا بہانہ بنا کر کہ جو فلسطین ہے پہلے یہودیوں کی ملکیت تھا، یہاں پر یہودی آباد تھے، ان کے آباء و اجداد کا گھر ہے، تو اس لیے فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ سوچ کر کہ یہودیوں کے حوالے اگر فلسطین کر دیا جائے تو اندلس جو مسلمانوں کا بہت بڑا ایک ملک تھا جہاں پر انہوں نے 700-800 سال تک حکومت کی تھی، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودیوں کو فلسطین اس وجہ سے چاہیے کہ یہاں ان کے آباء و اجداد پہلے آباد تھے تو ان کے یہاں پر آبائی گھر ہے، تو اس لحاظ سے اندلس جو ہے وہ مسلمانوں کا بہت پرانا، جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 600 یا 700 سال تک وہاں پر حکومت کی ہے، تو اس لحاظ سے تو جو ان کا اندلس ہے وہ تو سب سے زیادہ حقدار اس کے عرب والے بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے عرب والوں کو اندلس دے دیا جائے۔ لیکن اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو فلسطین کے آس پاس رہنے کے لیے یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے اس لیے یہاں پر آباد کیا گیا۔ یہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی بہت زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں، یہاں پر بہت زیادہ کوئی باغات ہوتے ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو مغرب والے ہیں یہ شروع سے مسلمانوں کے حوالے سے سازش ذہن کے مالک رہے ہیں، سازش میں رہے ہیں۔ تو یہودیوں کو یہاں بسانے کا مقصد بھی سازشی تھا کہ یہاں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالی جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایک جان نہ ہو سکے۔ اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو یہاں پر بسانے کا صرف یہی ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی باغات یا ان کے آباء و اجداد والا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد جہاں پر رہ رہے ہیں یورپ مغرب میں وہاں پر بھی ہیں، لیکن یہاں پر اگر اس قانون کے حساب سے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر آباء و اجداد ہے اس وجہ سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو اندلس جو ہے مسلمانوں کے زیادہ قریب پڑتا ہے، جہاں پر انہوں نے 700-800 سال تک حکومت کی ہے، تو ان کے آباء و اجداد پھر وہاں پہ رہتے ہیں، پھر اندلس کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ایک طرح سے سازش ہی ہے۔ سازش پورا منبع اس سازش کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہمیشہ پھوٹ رکھی، مسلمانوں میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے نہیں دینا، سب کے درمیان میں کوئی ایسی سازش چھوڑنی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح سے متنفر ہو جائے۔ تو یہ سازش اتنے بڑی پلاننگ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ سچ ہیں، یہ شاید یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، میرے جو بھائی مسلمان ممالک ہیں نا یہ شاید غلط ہیں، لیکن یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کے لبادے میں ہو اور اندر سے کچھ ہو، یہ کون جانتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم شام اور فلسطین، وہ اس میں بالکل یہی چیز ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا، نظم پیش کرتا ہوں۔ رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، یہ تنزیہ لہجے میں کہا گیا ہے کہ ان کا میں خانہ سلامت رہے، پر ہے میں گل رنگ ہر شیشہ حلب کا۔ جو حلب والے پہلے شیشہ بناتے تھے اب وہ پیمانہ بنانے لگے، جام کے پیالے بنانے لگے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودیوں کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ اہل عرب کا حق زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے بہت سال حکومت کی ہے، انہوں نے تو چند سال حکومت کی ہے نا، چند سو سال حکومت کی ہے، لیکن ہسپانیہ میں عرب والوں نے بہت زیادہ 700-800 سال تک حکومت کی ہے، تو اس لیے عرب والوں کا جو حق ہے نا وہ ہسپانیہ پہ بنتا ہے، اندلس پہ بنتا ہے۔ جس طرح سے یہ کہتے ہیں نا کہ فلسطین پر یہودیوں کا حق بنتا ہے، اسرائیلیوں کا حق بنتا ہے، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کا بھی حق اندلس پہ یا پھر ہسپانیہ پہ بنتا ہے۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ یہ کھجور کا، شہد کا، یہ سنگتروں کا مسئلہ نہیں ہے، باغات کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کسی نہ کسی طرح سے پھوٹ ڈالنے رہنا، ان کو آپس میں ملنے نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بات کی سمجھ عطا فرمائے، جو اسرائیل کے آس پاس مسلمان ممالک رہ رہے ہیں ان کے اندر اتحاد یقین عطا فرمائے، تاکہ یہ ایک ناسور جو ہے وہ کسی طرح سے مسلمانوں کی دھرتی سے نکل جائے۔